عنوان کے لیے میں دعوت دوں گا حجت الاسلام مولانا سید حنان رضوی صاحب قبلہ سے کہ آپ کے حوالے خاص عنوان ہے، وہ ہے معرفت اور شناخت امام زمانہ۔ یہ بہت اہم عنوان ہے اس وجہ سے کہ دین کا پہلا زینہ ہی معرفت ہے، چاہے اللہ کی معرفت ہو یا رسول کی معرفت ہو یا اہل بیت کی معرفت ہو۔ اور ہمارے دین کا اصل اساس رکن رکیق ہم اثنا عشری ہیں، تو بغیر اعتقاد امام زمان کے، بغیر اعتقاد امام مہدی کے یہ معرفت کا باب مکمل نہیں ہوتا۔ اس کو مکمل کرنے کے لیے معرفت کے ابواب کو امام زمانہ کی شناخت اور معرفت انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ سارا باب ناقص رہ جائے گا اثنا عشری کے عنوان پر۔ اور ہمارا اعتقاد حضرت حجت کے حوالے سے آپ کی پہچان اور آپ کی شناخت ویسے جیسے ہونی چاہیے۔ شاید مومنین میں صرف حضرت کی ولادت کی تاریخ، حضرت کے بارے میں مختصر کچھ واقعات، ملاقات امام زمان کے واقعات وغیرہ وغیرہ ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پر مختصر وقت میں مولانا حنان صاحب قبلہ روشنی ڈالیں، شناخت امام زمان اور معرفت حضرت بقیت اللہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں اسٹوڈیو میں حاضر تمام علماء کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں، اور ولادت باسعادت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو عنوان مجھے دیا گیا معرفت امام کے عنوان سے، اور یہ اس قدر اہمیت رکھتا ہے یہ موضوع کہ پروردگار دو عالم حتیٰ قرآن مجید میں جہاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بے امام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یقیناً اس روز تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ تو بس امام کی معرفت لازمی ہے، کیونکہ روز قیامت میں ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ امام چاہے امام عادل ہو، امام حق ہو، اور الہی نمائندے ہو کہ جس نے پروردگار نے جسے امام بنایا ہے، یا وہ امام ہو کہ جو خود ساختہ امام ہے، کہ یا طاغوتوں نے جسے امام بنایا ہے، تو وہ امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی بالآخر ہر امت کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو لازمی ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں، معرفت امام ضروری ہے۔ اور معرفت امام، معرفت کی بنا پر انسان کی ارزش ہوتی ہے، انسان کی ویلیو ہوتی ہے، کہ جتنی معرفت ہے اتنی اس کی ویلیو ہے، اتنی ارزش ہے۔ جیسے ایک واقعہ بحار الانوار میں اللہ مجلس نے نقل کیا ہے، امام معصوم نے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا جو عبادت گزار تھا، عبادت کر رہا تھا، تو فرشتوں نے، ملائکہ نے اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک کیا اور پروردگار دو عالم سے سوال کیا، پروردگار یہ جو تیرا بندہ ہے، یہ جو تیرا عبد ہے، اس کا تیرے نزدیک کیا منزلت و مقام ہے؟ تو پروردگار دو عالم نے کہا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پروردگار نے اس عبد کی مقام و منزلت کو بتایا۔ تو جیسے ہی فرشتوں نے وہ مقام کو دیکھا تو ان کی نظروں میں بہت کم آیا، چھوٹا ہے، اتنی عبادت کرنے کے بعد اس کا مقام و مرتبہ صرف اتنا۔ تو پروردگار نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں زمین پر بھیجتا ہوں۔ تو انسانی شکل میں زمین پر آئے، آنے کے بعد اس عبد کے ساتھ عبادت کرنے لگے، ساتھ رہنے لگے۔ جب بہت زیادہ مانوس ہو گئے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی، اور جب گفتگو ہونے لگی تو جب یہ عابد تھا بنی اسرائیل میں، وہ عابد نے کہنا شروع کیا کہ میں بہت زمانے سے یہاں پر عبادت کر رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگل میں ہر بہار میں درختوں پہ پتے لگتے ہیں اور یہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو یہ سارے کے سارے سبز درخت سوکھ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا کسی جانور کو یہاں بھیجتا، کوئی جانور ہوتے یہ ہریالی کھاتے، یہ درخت کے پتے کھاتے، تو میرے نزدیک یعنی پروردگار دو عالم نے یہ کمی کی ہے، اس میں نقص ہے۔ جیسے ہی فرشتوں نے سنا کہ یہ ایسی عبادت کر رہا ہے کہ جو اپنے پروردگار میں نقص نکال رہا ہے، عیب نکال رہا ہے،
تو فرشتے سمجھ گئے کہ اس کی معرفت کم ہونے کی بنا پر اس کا مقام و مرتبہ پروردگار کے نزدیک کم ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان اپنی معرفت کو بڑھائے، اور جتنی معرفت بڑھے گی پھر اس کی عمل میں اللہ اتنی ویلیو دیتا ہے. اس لیے روایات میں بھی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے کہ کسی عمل کی، جیسے زیارت سید الشہداء کی، بعض روایات میں آیا ہے کہ 1 حج کا ثواب، بعض روایت میں آیا 70 حج کا ثواب، بعض میں آیا 70,000. جب راوی نے پوچھا مولا یہ اختلاف، کہا یہ ظرفیت کی بنا پر ہے، یہ معرفت کی بنا پر ہے کہ ہر انسان جو عمل انجام دے رہا ہے کس معرفت کی بنا پر انجام دے رہا ہے. تو لازمی ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں. اور پھر معرفت امام کے لیے جو مشہور اور معروف حدیث ہے، تمام اہل سنت میں اور تمام اہل تشیع میں یہ حدیث موجود ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائیں اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت یعنی اسلام پر نہیں مرا، وہ کفر کی موت مرا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کریں. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آ کر سوال کرنے لگا، مولا ہم اپنے امام کی معرفت کو حاصل کیسے کریں؟ تو امام نے دعا تعلیم، کہا کہ دیکھو اپنے وقت کی امام کی معرفت کے لیے پروردگار سے دعا مانگو کہ اللہم عرفنی نفسک فإن لم تعرف نفسک لم أعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. امام نے اس میں پورا کانسیپٹ بتا دیا ہے معرفت کا کہ دیکھو پروردگار سے کہو پروردگار تو مجھے اپنی معرفت دے، کیونکہ اگر میں تجھے نہیں پہچانوں گا تو پھر میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا. اور اے پروردگار مجھے تیرے رسول کی معرفت دے، اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچانا تو پھر میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اور پروردگار تیرے حجت کی معرفت مجھے عطا فرما کہ اگر میں تیری حجت کی معرفت کو نہیں رکھوں گا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. تو امام نے اس میں ترتیب بتائی ہے کہ معرفت الہی تمہیں معرفت رسول تک پہنچاتی ہے، پھر معرفت رسول تمہیں معرفت حجت تک پہنچاتی ہے، اور معرفت حجت ہے جو تمہارے دین کو کامل کرتی ہے. بغیر معرفت حجت کے تمہارا دین ناقص ہے، تمہارا دین انکمپلیٹ ہے، یہ دین نقص رکھتا ہے. تو اس قدر اہمیت بتائی ہے کہ امام کی معرفت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں معرفت اور علم ہونے میں فرق ہے، شناخت میں فرق ہے. معرفت میں اور علم اور شناخت میں فرق ہے. وہ یہ ہے کہ علم اور شناخت یقین کے ساتھ جب مقرون ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، تو پھر معرفت میں تبدیل ہو جاتا ہے. فقط علم انسان کو معرفت تک نہیں پہنچا سکتا. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتے کہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، جس کو عادت ہوتی ہے، ان لوگ کو پتہ ہوتا ہے کہ سگریٹ کے کیا نقصانات ہیں، نقصانات سے واقف ہوتے ہیں، علم ہے مگر معرفت نہیں ہے. اس لیے کہ معرفت ہوتی تو پھر اسے سگریٹ نوشی نہ کرتے، اسے ترک کر دیتے، چھوڑ دیتے. کیوں؟ کیونکہ یقین کی منزل پہ پہنچ جاتے کہ یہ جو نقصان بتایا جا رہا ہے یہ نقصان یقیناً ہوگا. تو علم کے ساتھ جب یقین مقرون ہو جاتا ہے تو معرفت میں تبدیل ہو جاتا ہے. معرفت کی علماء نے 2 قسمیں بتائی ہیں. سب سے پہلی قسم یہ بتائی کہ معرفت اکتسابی، کہ معرفت اکتسابی یعنی ہمیں معرفت کو کسب کرنا چاہیے، یعنی ہمیں جو پہلا قدم ہے معرفت کا اٹھانا ہے، ہمیں خود اٹھانا ہے. جس کے لیے معرفت کے لیے جو راستے بتائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے مقدمہ ہوتا ہے علمی مقدمہ، کہ ہم اپنے امام کی نالج کو رکھیں، کہ اپنے امام کے بارے میں جو معلومات ہے. جیسے ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی امام کی ولادت آئے یا امام کی شہادت آئے تو اپنے امام کے بارے میں کچھ مطالعہ کر لو، تھوڑا سا مطالعہ کر لو، ان کی تاریخ کا مطالعہ کر لو، تھوڑی سی آپ ان کی کرامات واقعات سے واقفیت ہو جائیں گی. آیات قرآنی کی دلیل سے ہم اپنے امام کے معجزات کرامات کو ثابت کر سکیں. تو اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، اور نالج میں جب اضافہ ہوگا تو پھر ساتھ ساتھ یقین میں بھی اضافہ کریں. اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے چیزیں موجود ہے کہ زیارت جامع کبیرہ کو پیش کیا گیا ہے کہ دیکھو معرفت امام کو بہترین طریقے سے حاصل کرنا ہو تو زیارت جامع کبیرہ کو خود امام معصوم نے ہم تک پہنچایا ہے کہ اپنے امام کی معرفت اگر چاہتے ہو تو زیارت جامع کبیرہ میں دیکھو کہ امام کسے کہتے ہیں. پھر اس کے بعد یقین کی منزل پہ اپنی علم کو پہنچاؤ. اور جب انسان
یقین کی منزل پہ اپنے علم کو پہنچاتا ہے تو پھر یقیناً عمل بھی کرے گا، عمل بھی کرے گا، اور جب عمل ہوگا، اطاعت ہوگی، تو اطاعت کے ساتھ پھر اللہ اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو آیات اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، کہ دیکھو تقوی الہی کو اپناؤ تاکہ پروردگار تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ تو یعنی تقوی علم میں اضافہ کرتا ہے، معرفت میں، یعنی کہ وہ علم کہ جو یقین کے ساتھ حاصل ہوتا ہے وہ تقوی کے بعد آتا ہے۔ تو یہاں پر تقوی کو حاصل کرے، یعنی جو مقدمہ معرفت ہے۔ دوسری آیت پروردگار فرماتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ دیکھو اگر تم تقوی اپناؤ گے تو پروردگار تمہیں فرقان دے گا، یعنی تمہیں حق اور باطل کی شناخت کا ذریعہ دے گا۔ فرقان کہتے ہیں یعنی حق و باطل کی شناخت، کہ جو ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکیں، اس کی شناخت اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عمل بما یعلم علمہ اللہ ما لم یعلم، کہ جو عمل کرتا ہے اس علم پر کہ جو اللہ نے اسے دیا ہے، پھر اللہ اسے وہ علم عطا کرے گا کہ جو وہ نہیں جانتا تھا، نہیں جانتا تھا۔ تو یہ اطاعت کے ساتھ، یعنی کہ یہ آیات اور روایات ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ جیسے معرفت میں اضافہ ہوگا تو معرفت ہمیں عمل کی طرف لے کر آئے گی، اور عمل پھر ہمارے علم میں اضافہ کرے گا کہ جو معرفت کی دوسری شاخ بتائی جاتی ہے، یعنی معرفت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے معرفت اعطائی۔ معرفت اعطائی یعنی یہ جو معرفت ہوتی ہے اللہ عطا کرتا ہے، یہ معرفت ہم کتابوں میں حاصل نہیں کر سکتے، یہ معرفت اب کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ خدا عطا کرتا ہے۔ یہ معرفت اعطائی ہے کہ جو یہ انہی آیتوں میں اشارہ کیا گیا، اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی اللہ تمہیں پھر حق و باطل کی شناخت دے گا۔ اور اس معرفت اکتسابی کی جانب جو روایت بیان کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہاں فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ عز وجل عملا الا بمعرفت ولا معرفت الا بعمل۔ اس روایت میں امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار دو عالم کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ معرفت کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، ورنہ پروردگار عمل کو بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا۔ پروردگار کی بارگاہ تک وہ عمل پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جو بغیر معرفت کے ہو، معرفت کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اور پھر معرفت ضروری ہے کہ انسان کو جب معرفت ہوگی تو پھر اس کی اہمیت بھی ہوگی۔ اگر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہم اگر ہیرا دے دیں کہ جو بہت زیادہ مہنگا ہو تو چھوٹے بچے کو اس ہیرے کی اہمیت نہیں ہوگی، وہ ایک شیشے میں اور ایک ہیرے میں فرق کبھی احساس نہیں کر سکے گا، وہ اس ہیرے کی ویلیو کو نہیں سمجھ سکے گا جب تک کہ اس کی معرفت نہ بڑھ جائیں، یعنی اس کی ذہنی صلاحیت اتنی نہ ہو جائے کہ وہ پہچان سکے کہ ہیرا کسے کہتے ہیں اور شیشہ کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اپنی معرفت کو بڑھاؤ، اپنی ظرفیت کو بڑھاؤ، اپنی سوچ کو بڑھاؤ، اس لیے کہ جتنی انسان کی سوچ میں ترقی ہوگی پھر اتنا ہی اللہ اسے معرفت امام عطا کرتا ہے، معرفت حجت عطا کرتا ہے کہ جو معرفت اکتسابی ہے۔ امام فرمانے لا یقبل اللہ عز وجل عملا الا بمعرفت، کوئی عمل کو اللہ بغیر معرفت کے قبول نہیں کرتا ہے، ولا معرفت الا بعمل، اور اللہ کسی معرفت کو قبول بھی نہیں کرتا ہے کہ جس کے ساتھ عمل بھی نہ ہو۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے بہت معرفت ہے اپنے امام کی، میں تو بہت جانتا ہوں، مگر عمل سے عاری ہو، عمل نہ کرتا ہو، یعنی دین پر مطیع نہیں ہے، دین کا اپنے امام کا مطیع نہیں ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے امام کی معرفت رکھتا ہوں، میں امام کو پہچانتا ہوں اور میں حق پہ ہوں، یہ اگر کہیں تو امام کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ولا معرفت الا بعمل، یاد رکھو معرفت بھی معرفت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ عمل آ جائے۔ یہاں پر ایک علماء نے ایک اچھی بات بیان کی کہ اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو اس میں ایک دور لازم آ رہا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ عمل بغیر معرفت کے قبول نہیں ہے اور معرفت بغیر عمل کے قبول نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے؟ تو اس کی بہت اچھی مثال یہ پیش کی گئی ہے کہ جیسے کشتی کی مثال، کہ کشتی میں فانوس لگا ہوا ہوتا ہے، یہ فانوس جب کشتی پہ روشن کیا جاتا ہے اور اندھیری رات ہو
تو ہر فانوس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ مثلاً یہ 10 میٹر تک روشن کر رہا ہے اپنے راستے کو، تو یہ کشتی جب ہی حرکت کر سکتی ہے یہ کہ روشن منور ہو جائے، روشن ہو جائے، تاکہ وہ 10 میٹر کا راستہ اس کے لیے روشن ہو جائے۔ اب جب یہ حرکت کرنے لگتی ہے کشتی، یہ فانوس کی روشنی بھی اب آگے بڑھنے لگتی ہے، دونوں ساتھ ساتھ۔ اب یہ جیسے عمل کرتے جاتے ہیں ویسے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی روشنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، نور میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے امام نے فرمایا کہ معرفت بغیر عمل کے بیکار ہے، اور عمل بھی بغیر معرفت کے بیکار ہے۔ فمن عرف دلتہ المعرفہ، یاد رکھو کہ جو معرفت حاصل ہو گئی، جسے معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کی دلیل کے لیے وہ اس کا عمل ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے۔ اگر عمل ہے تو یقین رکھو کہ یہ دلالت ہے اس کی معرفت کی بنا پر، علی العمل۔ ومن لم یعمل فلا معرفت له، اور یاد رکھو کہ جو عمل نہیں کرتا یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ اس کو معرفت نہیں ہے، اس کو معرفت نہیں ہے، اس لیے عمل نہیں ہے۔ اگر معرفت ہوتی تو یقیناً عمل ضرور ہوتا۔ تو یقیناً اس روایات سے جو ہم پر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت امام کا حاصل کرنا بہت ہی لازمی ہے، اور معرفت امام کے بغیر انسان مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور روز قیامت میں پروردگار دو عالم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یاد رکھو ہر امت کو، ہر گروہ کو ہم ان کے امام کے ساتھ لے کر آئیں گے، تو اپنے امام کی معرفت حاصل کریں، اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے لیے جو دعا خود ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ معرفت امام کی دعا کے اللہم عرفنی نفسک، اس دعا کو پروردگار ہمیں اپنے امام کی معرفت دے، تاکہ ہم اپنے امام کی معرفت میں روز بروز اضافہ کر سکیں اور ہم اپنے امام سے قریب ہو سکیں اسی معرفت کی بنا پر، کیونکہ منزلت ہر انسان کی، حتیٰ خدا ہو یا اہل بیت ہو، ائمہ معصومین ہو، ہر انسان کی اہمیت اس کی معرفت کی بنا پر ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔